السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ جو بندہ مجھے جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سب کو اپنے اپنے گھروں میں حفظ و امان میں رکھیں، کیونکہ 2 دن سے جو بھی سچویشن چل رہی تھی پاکستان کی، شکر الحمدللہ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن وہ جو سچویشن تھی اس میں ہم لوگ صرف دعائیں کر سکتے تھے اللہ پاک سے، اور اللہ پاک نے سب کچھ بہتر کر دیا، کیونکہ اللہ پاک اگر نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہمارے پاس ایمان کی طاقت تھی، ہمارا ایمان مضبوط ہے، اس وجہ سے جیت ہماری ہوئی ہے۔ آگے بھی اللہ پاک انشاءاللہ بہتر کریں گے، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہے۔ تو یہاں پہ ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ابھی ناشتہ کریں۔ آج صبح جلدی اٹھے تھے اور ناشتہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں تقریباً 10 بجے، کیونکہ صبح گیس نہیں تھی، گیس بند ہوئی تھی، تو اس وجہ سے نا ابھی گیس آئی ہے۔ ناشتے وغیرہ سے فری ہوئی میں کچن میں آ گئی برتن دھونے کے لیے، اور 2 دن میرا ولاگ بھی نہیں آیا۔ ولاگ بنانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جو بھی حالات چل رہے تھے نا ان کو دیکھ کر بس کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اور پھر اس وجہ سے میں نے ولاگ بھی نہیں بنایا۔ جو تھوڑا بہت بنایا میں نے کہا چلے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ نا شیئر کرتی ہوں یہ سارا ولاگ، اور کل سے انشاءاللہ اپنی روٹین پر آ جائیں گے۔ اتنا اچھا سوچتی ہوں نا، میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ جب بھی سوچتی ہوں کہ اس منتھ نا میں نے کوئی چھٹی نہیں کرنی، پورا مہینہ میں نے ولاگز اپلوڈ کرنے، اسی منتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے نا کہ میرے ولاگز رہ جاتے ہیں، اپلوڈ ہی نہیں کر پاتی۔ لیکن خیر اس میں اللہ پاک کی بہتری ہوگی، جس کام میں اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے، جس کام میں بہتری ہوتی ہے نا ہمارے لیے تو وہ کام میں ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ اس کے بعد برتن وغیرہ دھوئے، کزن آئی تھی ویکس کروانے کے لیے۔ اچھا امی کے گھر نا میرے پاس ہیٹر وغیرہ نہیں ہے، ویکس ہیٹر، تو یہاں پانی میں ہی گرم کر رہی ہوں۔ وہاں پہ نا گھر میں سسرال میں میرا یہ ہے کہ ویکس ہیٹر ہے تو اس میں آرام سے ہو جاتی ہے، تو یہاں پانی میں گرم کر کے تو اس کو ویکس کر کے دوں گی۔ وہ تو نہیں شیئر کر سکتی، میں دکھا دوں ہم کو۔ یہ صبح کپڑے دھوئے تھے، ابھی یہ خشک ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا یہ سارے کپڑے اتار کے ان کو رکھ دوں، کیونکہ دھوپ کافی تیز ہے، تو تیز دھوپ میں اگر کپڑے اس طرح ڈالے رکھیں تو کپڑوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہی ڈالے تھے کپڑے، کیونکہ ان کو نا ہم لوگوں نے پہلے اسپنر کر لیا تھا، تو اس وجہ سے یہ جلدی ڈرائی ہو جاتے ہیں، اور ہوا بھی اتنی تیز چل رہی تھی تو اس سے بھی یہ کافی حد تک ڈرائی ہو چکے ہیں۔ استری والا سین تو اب نہیں رہا، کیونکہ رات کو ہمارے گھر میں اتنا کوئی سخت والا دھماکہ ہوا ہے نا، استری سسٹر نے لگائی ہے جیسے ہی، تو وہ استری کا جو سوئچ تھا نا، تار جو تھی اس کو ایک دم سے آگ لگ گئی، اتنی شدید تیز آگ تھی کہ وہ ہماری استری بھی جل گئی، اور جہاں پہ لگاتے تھے وہ بورڈ بھی سارا جل گیا ہے۔ تو اب استری کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ٹھیک ہو، بجلی کب ٹھیک ہو، کیونکہ امی جائیں گی پتہ کریں گی کسی سے، اور پھر لے کے آئیں گی کسی کو تو ٹھیک ہوگا۔ موٹر خراب ہوئی ہوئی ہے، وہ بھی امی چکر لگاتی رہتی ہیں سب کے پیچھے کہ ہمیں ٹھیک کر دیں ٹھیک کر دیں۔ اتنی مشکل ہوتی ہے نا جب کوئی گھر میں مرد نہ ہو اور انسان دوسروں کا مجبور ہو جاتا ہے نا، محتاج ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک کسی کو بھی کسی انسان کا محتاج نہ کریں، کیونکہ یہ جو انسان کی محتاجیاں ہوتی ہیں نا یہ بہت ہی مشکل ہوتی ہیں، جن پہ آتی ہے نا انہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو دعا کیا کریں اللہ پاک کسی انسان کو کسی کا بھی محتاج نہ کریں، اور میری امی کے لیے اسپیشل دعا کیا کریں۔ امی کی طبیعت نہیں سیٹ رہتی، ابھی بھی ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی ہوئی ہے، آج ہم نے ہاسپٹل بھی جانے ہیں امی کو لے کر۔ اپنی ہر دعا میں میری امی کو یاد رکھا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک میری امی کو نہ کوئی وسیلہ بنا دے کہ میری امی بس ان مشکلات سے نکل جائے، اور ان کا کوئی نہ کوئی سورس آف انکم بن جائے، کیونکہ جب کوئی سورس آف انکم نہیں ہو تو بہت مشکل ہوتی ہے، بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ ابھی جیسے گندم لینی ہے، امی کا فریج خراب ہوا ہے، اور بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بل جمع کرانے ہوتے ہیں تب مسئلے ہوتے ہیں۔ تو بس چینل بھی اسی وجہ سے بنایا ہوا ہے، تو پلیز مجھے سپورٹ کریں تاکہ امی کی میں ہیلپ کر سکوں۔ اچھا یہاں پہ میں پھر املی کی چٹنی، اتنا دل کر رہا تھا میرا املی کا چاٹ بنانے کا نا، تو میں نے کہا املی چٹنی بنا لیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ہاسپٹل جانا ہے، تو ہاسپٹل جانے سے پہلے میں یہ جو املی ہے اس کو بھگو کے رکھ دیتی ہوں، اور جب آئیں گے تو پھر میں چٹنی بنا لوں گی، اور ساتھ میں نا وہ چاٹ بھی بنا لیں گے، کیونکہ دہی والا جو چاٹ ہوتا ہے نا وہ تو ہم بناتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ والا جو چاٹ ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو اس وجہ سے کھٹا کھٹا سا ہوتا ہے نا، بہت مزے کا لگتا ہے۔ آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا، املی کی چٹنی تو خیر سب کو ہی بنانی آتی ہے۔ تو یہاں پہ میں اس کو بس ابھی بھگو کے رکھوں گی، اور جب ہم آئیں گے نا ہاسپٹل سے واپس
تو تب میں پھر اس کی چٹنی بناؤں گی، پھر میں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ اچھا آج میرا اتنا دل کر رہا ہے چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے کا، وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے گھر ابھی مہمان آئے تھے تو ان کے لیے ہم نے بسکٹ منگوایا، پھر میرا بڑا دل چاہ رہا تھا، وہ گئے، میں نے بھی تھوڑی سی چائے لی اور ساتھ بسکٹ لے لی۔ اس کے بعد امی کو لے کر آئے ہیں ہاسپٹل، یہاں پہ ہاسپٹل جب آئے تو پتہ چلا ڈاکٹر صاحب بھی نہیں ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں۔ تو اب جو تھے نا آگے کوئی اور ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ہم نے میڈیسن لے لی ہیں، لیکن یہ کہ جب وہ ڈاکٹر آئیں گے تو انہیں سے چیک اپ کروائیں گے۔ میری امی جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن کھاتی ہیں، دوسری میڈیسن امی کھا نہیں سکتی، تو اس وجہ سے ہم لوگ یہاں آئے۔ اور جس وقت ہم جا رہے تھے نا راستے میں اتنا کوئی بڑا بلاسٹ ہوا ہے نا کہ اسے دیکھ کے دل کو کچھ ہو گیا تھا ایک دم سے، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، اللہ پاک ہے نا، سب بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے ویسے ڈر شر نہیں لگا اتنا، کوئی بھی ڈرنے کی تو ہے ضرورت ہی نہیں ہے، شہادت کی موت تو سب کو ہی پسند ہے، اور سبھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو شہادت کی موت نصیب کریں، اور ہم ڈرنے والے تو ہیں نہیں۔ اور یہاں پہ نا پھر میں نے تربوز ہم لے کر آئے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس کو نا کاٹ کے فریج میں رکھتی ہوں اور رات میں ٹھنڈا ٹھنڈا کھائیں گے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے تربوز۔ اچھا یہ اس کا کلر بہت لال ہے، لیکن یہ میٹھا بالکل بھی نہیں تھا، بہت ہی پھیکا سا تھا، لیکن اچھا ہے، خیر ہے، ٹھنڈا ہے، کھا لیں گے۔ تو چیک وغیرہ تو خیر راستے میں ہم کر نہیں سکتے ہیں جہاں سے لیتے ہیں، تو پھر اس کا پتہ نہیں ہوتا نا، کلر وغیرہ تو چیک کر لیتے ہیں کہ لال ہے یا نہیں، کٹ وغیرہ وہ لگا دیتے ہیں، لیکن ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، ساتھ ساتھ کاٹ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ کھا رہی ہوں۔ امی کہہ رہی تھی میں کاٹ دوں گی، تم نہ کاٹو، میں نے کہا خیر میں کاٹ لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ بس ابھی میں اس کو کاٹوں گی، فریج میں رکھوں گی، اور پھر باقی دیکھتے ہیں۔ میں نے وہ چٹنی کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور ہاسپٹل سے آئے تو بہت دیر ہو گئی ہے، ابھی تو ٹائم نہیں رہا کہ میں چاٹ وغیرہ بنا سکوں، کیونکہ ہمارے گھر میں مسئلہ تھوڑا سا ہوا ہوا ہے، موٹر کا وہ بھی خراب ہوئی ہوئی ہے، تو پانی بھر کے لانا پڑتا ہے دوسرے گھر سے، تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا، پھر کام زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بس میں یہی چٹنی بنا رہی تھی، یہ اسٹینر لیا ہے، اس میں اچھے سے اس کا جتنا بھی رس وغیرہ ہے چٹنی کا نا وہ نکال لوں گی، اور پھر اسی کڑھائی میں نا اس کو ہم لوگ پکا لیں گے۔ اچھا وہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ ہمارے گھر میں رات کو استری میں جو تار ہے نا اس کو آگ لگی تھی، اور وہ آگ اتنی شدید تھی اور اتنے زور کی آواز ہوئی ہے، ایسے لگ رہا تھا ہمارے گھر میں بم دھماکہ ہو گیا ہے، ایسی آواز تھی۔ اور اس کی کزنز وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی، تو شکر ہے پھر نا ہمت کر کے ہم نے آگے ہو کے نا تار کو کھینچ لیا، نہیں تو وہ ساری اگر لگ جاتی آگ تو پھر ظاہر سی بات ہے، بجلی تھی تو بجلی کی وجہ سے کرنٹ لگنے کا بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بہت ہی رات کو تو ڈر گئے تھے کہ کہیں پوری لائٹ ہی خراب نہ ہو جائے، اور گرمی میں لائٹ کے بغیر رہنا بھی مشکل ہے، تو بہت ڈر لگ رہا تھا رات کو۔ لیکن شکر ہے اللہ پاک کا کہ صرف برآمدے کی خراب ہوئی ہے، اور باقی جو کمرے کی ہے نا وہ ٹھیک ہے، اور موٹر جو ہے وہ بھی خراب ہوئی ہوئی ہے، پانی بھی نہیں آ رہا، تو یہ مسئلہ بنے ہوئے ہیں گھر میں آج کل، یہ سچویشن چل رہی ہے۔ اور یہاں پہ نا مجھے لگا اس میں چینی میں نے تھوڑی کم ڈالی ہے، پہلے میں نے یہ ایک ڈھکن بھر کے ڈالا تھا، تو پھر میں نے تھوڑی سی اور ڈال دی ہے، 1 چمچ میں نے لال مرچوں کا ڈالا ہے، اور اس کا چمچہ چلاتی رہوں گی تھوڑی دیر تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ جلے نہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے مجھے چاٹ کتنا زیادہ پسند ہے، کیونکہ آپ لوگ اکثر میرے ولاگس میں دیکھتے رہتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے نہیں اس طرح کی چاٹ کی ریسپیز ٹرائی کروں گی۔ یہ میری سسٹر بناتی ہے چٹنی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کس طرح سے بناتی ہو، تو پھر میں نے بھی بنائی، اور انشاءاللہ صبح پھر چاٹ بنا لیں گے، کیونکہ ابھی بہت دیر ہو چکی ہے، ابھی رات کے 10 بج رہے ہیں۔ تو چٹنی تو ہماری ریڈی ہو چکی ہے، دیکھیں اس طرح سے گاڑھی ہو گئی ہے، میں نے اس کو اتار لیا، اب ٹھنڈی بھی ہو گئی، اس بوتل میں ڈال کر میں اس کو بھی رکھ دوں گی فریج میں، کیونکہ باہر گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ خراب ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ کل کے ولاگ میں، اچھے سے ولاگ میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں، اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور باقی اللہ پاک بہتر کریں گے انشاءاللہ، ڈرنے کی کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں دیکھ رہی تھی 2 دن نا ریلز وغیرہ، تو سب لوگ بہت زیادہ، اسپیشلی لڑکیاں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں، لیکن ڈرنے کی کوئی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس نا جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں جو مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، ایمان کی طاقت، وہ ان کافروں کے پاس نہیں ہے، تو اللہ پاک ہمارا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوئی ہے، اور آگے بھی ہماری ہی جیت ہونی ہے انشاءاللہ۔ نماز پڑھا کریں، اپنے لیے دعا کیا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کیا کریں کہ ایک شکر الحمدللہ ہم ایک ملک، آزاد ملک میں جی رہے ہیں، اور
بس یہ تھا آج کا ولاگ، اور امید کرتی ہوں یہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا، کیونکہ 2 دن بعد ڈالا ہے میں نے، 2 دن نہیں ڈال سکی۔ ایک تو گھر میں کچھ ایسی سچویشن چل رہی تھی، دوسرے ملک کے حالات اتنے خراب تھے، جس ٹائم موبائل آن کرو تو بس یہی سب کچھ دیکھنے کو ملتا تھا۔ تو پھر جب سارے حالات ایسے چل رہے ہو نا تو کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا چلو چھوڑو رہنے دو۔ تو انشاءاللہ کل کے ولاگ میں زندگی رہی تو ملتے ہیں پھر۔ اللہ حافظ۔